محترم سامعین اکرام، رفیقان اہل سنت، میرے بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین وبارک وسلم۔ حضرات محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، برکتوں اور رحمتوں بھرا یہ مہینہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، وہ ایسا مہینہ کہ اس کے شروع میں رحمت، بیچ میں بخشش اور آخر میں آگ سے آزادی ہے۔ یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان المبارک کو 3 عشروں میں تقسیم فرما کر بتا دیا کہ پہلا عشرہ پہلے 10 دن خدا کی رحمت کے نازل ہونے کے دن ہیں، اور دوسرا عشرہ دوسرے 10 دن خدا کی طرف سے گناہوں کی بخشش کے دن ہیں، اور تیسرا عشرہ آخری 10 دن یا 9 دن آگ سے گناہ گاروں کی آزادی کے دن ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد کا منشا یہ ہے کہ رمضان کے پہلے 10 دن میں جو مسلمان روزوں اور تراویح کی پابندی کرتے رہے اور ان کا یہ عمل جاری ہے، وہ اللہ تعالیٰ دوسرے عشرے میں ان کے بے شمار گناہوں کو ان کے نامہ اعمال سے مٹا دینے کا حکم دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر رمضان کے آخری دنوں میں ان کی جنتی ہونے کا اعلان کر دیا جاتا ہے۔ تو حضرات محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، یہ عشرہ بالکل اختتام ہونے والا ہے، اور ہمارے گناہوں کی ایک قسم تو وہ ہے جس کو صغیرہ یعنی چھوٹے گناہ کہا جاتا ہے۔ یہ چھوٹے گناہ اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری نیکیوں کے ذریعے معاف فرما دیتا ہے۔ مثلا جب ہم وضو کرتے ہیں تو ہمارے اعضائے وضو کے گناہ وضو کے پانی کے ساتھ دھل جایا کرتے ہیں۔ ایک نماز سے دوسری نماز تک ہم جو گناہ کرتے ہیں وہ نماز پڑھنے سے معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک جمعے سے دوسرے جمعہ تک ہم جو گناہ کرتے ہیں وہ نماز جمعہ ادا کرنے سے معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ سب صحیح اور حق ہے، لیکن یہ چھوٹے گناہوں کے متعلق خوشخبری ہے، اور گناہوں کی دوسری قسم گناہ کبیرہ ہے۔ بڑے گناہ ہیں، یہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے۔ توبہ کی جائے، خدا کے دربار میں خوب رویا جائے، پھر وہ فضل فرمائے تو گناہ کبیرہ معاف کر دے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، بے شک اللہ بہت درگزر فرمانے والا، بخشش کرنے والا ہے، بہت بخشنے والا ہے۔ بلا شبہ ہمارا رب بڑا ہی فضل و کرم والا ہے، لیکن ماں بچے کو دودھ کب دیتی ہے؟ اگر وہ نہ روئے، باپ بچے کی ضرورت اس کے مانگنے بغیر پوری نہیں کرتا۔ جب چھوٹا بڑے سے مانگتا ہے تو بڑے کو خوشی ہوتی ہے۔ رب کریم تو بغیر مانگے بھی بے شمار نعمتوں سے نوازتا ہے، لیکن وہ چاہتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور ایمان والو سب کے سب اللہ کی طرف رجوع کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ توبہ رجوع کرنے، خدا کی طرف لوٹنے اور توجہ کرنے ہی کو کہا جاتا ہے۔ شریعت کے مطابق برائیوں کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر شریعت کے مطابق زندگی بسر کرنے کا خدا سے وعدہ کرنا اور گناہوں کی معافی چاہنا توبہ ہے۔ بس خدا ہم سے چاہتا ہے کہ ہم در در سے بھیک مانگنے اور نامراد ہونے کی خواہی سے باز آ جائیں، خدا کی طرف رجوع کر لیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو اختیار کر لیں، تو یقیناً ہم بامراد کامیاب و کامران ہو جائیں گے۔ مزید اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ سے بخشش مانگا کرو، بے شک اللہ بڑا ہی بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ اس کی شان تو اپنے بندوں کو بخشنا اور ان پر رحم فرمانا ہی ہے، لیکن بندے بھی تو بندگی کا اظہار کریں کہ اس سے بخشش طلب کیا کریں۔ توبہ صرف گناہوں کی معافی ہی کا ذریعہ نہیں، بلکہ توبہ کرنے والوں پر خدا کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اے میری قوم، اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، پھر رجوع کرو اس کی طرف، تو وہ تمہارے لیے آسمان سے موصلہ دھار بارش نازل کرے گا اور تمہیں پہلے سے زیادہ قوت والا کر دے گا، اور جرم کرتے نہ پھرو۔ حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو خدا کا یہ حکم سنایا تھا، قرآن کریم کے ذریعے اس کو ہم تک پہنچایا گیا تاکہ ہم بھی اس پر عمل کریں، خدا سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں، اور اس کے احکام کی پابندی کا وعدہ کر کے اپنی پوری توجہ اس کی طرف رکھیں۔ پھر دیکھیے کیسی رحمت باری نازل ہوتی ہے، نہ پانی کی کمی ہوگی، نہ غذا کی، نہ ہم دوسروں کے مقابلے میں کسی اعتبار سے کمزور نظر آئیں گے۔ بہرحال طلب مغفرت اور توبہ کرنا مسلمان کی بندگی کا تقاضا ہے، اور گناہوں کا بخشنا اور توبہ قبول کرنا مالک کا فضل و کرم ہے۔
بس ہمیں ہر وقت توبہ کرتے رہنا چاہیے، لیکن خصوصیت کے ساتھ رمضان کے یہ درمیانی 10 دن تو خدا کی طرف سے بخشش اور گناہوں کی معافی ہی کے دن ہیں، لہٰذا ان دنوں سے پورا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، رمضان کا درمیانی عشرہ بخشش و مغفرت کے لیے خاص ہے۔ ہم کس قدر خوش نصیب ہوں گے کہ خدا کے دربار میں توبہ کرنے والوں میں ہمارا نام شامل ہو اور ہم ان دنوں کی برکت سے ہماری توبہ بھی قبول ہو جائے۔ ہمیں یقین ہے کہ اگر ہم سچے دل سے اپنے گناہوں پر نادم و شرمندہ ہو کر توبہ کریں تو وہ ضرور قبول فرمائے گا۔ اس کا وعدہ ہے، وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، اور جو کوئی برا کام کرے یا اپنے آپ پر ظلم کرے پھر اللہ سے مغفرت چاہے تو اللہ کو بڑا بخشنے والا رحم فرمانے والا پائے گا۔ خدا کا وعدہ حق ہے، لیکن شرط یہ ہے جب ہم توبہ کریں تو اپنے گناہوں پر ایک مجرم کی طرح نادم و شرمندہ ہوں، دوبارہ گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کریں اور جس قدر ممکن ہو اپنے گناہوں کا خدا کے دربار میں جلد اعتراف کر لیں۔ اللہ فضل و کرم فرمائے گا اور توبہ قبول ہوگی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایسے دیر کرنے والے ہلاک ہو گئے جو کہتے ہیں کہ ہم کچھ عرصے بعد توبہ کر لیں گے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ انسان چاہتا ہے کہ گناہوں کو بڑھاتا رہے اور توبہ میں تاخیر کرتا رہے، وہ کہتا ہی رہتا ہے کہ ان قریب توبہ کر لوں گا تو اسے موت آ جاتی ہے اور بدترین حالت میں آتی ہے۔ حضرات محترم، حضرت مجاہد نے فرمایا، وہ شخص ظالم ہے جو صبح و شام توبہ نہ کرے۔ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے کہا، پیارے بیٹے، توبہ کل پر نہ ٹالنا، ایسا نہ ہو کہ اچانک موت آ کر دبا لے اور توبہ کا وقت ہی نصیب نہ ہو۔ غرض یہ کہ ہم سب گناہ گار ہیں لیکن خوش نصیب ہیں کہ رمضان کی رحمتوں کے سائے میں ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے روئیں، اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، توبہ کرنے والا شخص ایسا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ کتنا فضل ہے خدا کا کہ گناہ گار بندے اس کے دربار میں حاضر ہو کر معافی طلب کر لے، شرمندہ و شرمسار ہو جائیں تو وہ رب اس کو گناہوں کی نجاست سے ایسا پاک و صاف فرما دیتا ہے جیسے کبھی اس بندے پر کسی گناہ کا داغ تھا ہی نہیں۔ خدا ہمیں توبہ کی توفیق بخشے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔